الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انقطعت النبوة والرسالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو مسلمان بنایا اور ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے سب کم ہے۔ اب یہ ایمان، یہ شریعت، یہ اسلام، پہلے تھوڑا سا ہم لوگ اسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام کا مطلب استسلام لکھا ہے، اور استسلام کا مطلب ہوا خود سپردگی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے کلمے کو پڑھ کر اسلام مذہب کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے انداز سے بیان فرمایا ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے پاس کلمہ بھیجا معاہدے کا، اور کلمہ پڑھنے والے نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھنے والے کی جان کو، اس کے مال کو خریدا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جان لے لی اور ہمارا مال لے لیا اپنے لیے، تو بدلے میں کیا دیا؟ آگے فرمایا: بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے نام کر دیا، اللہ رب العزت اس بدلے میں ان کو جنت دے گا۔ تھوڑا سا آگے چل کے فرمایا: وعدا علیہم حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ دو لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہے۔ ایک طرف بندہ ہے جو اپنی جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، دوسری طرف اس کا معبود حقیقی اور اس کا رب ہے جو اس جان اور مال کے بدلے میں اس کو جنت دے رہا ہے۔ اب انسان بیچارہ بڑے چھوٹے دل کا ہوتا ہے،
چھوٹے دل کا ہوتا ہے، ہر چیز میں ڈرتا ہے. تو سوچا کہیں پوری جان پورا مال اللہ کے لیے کر دیا اور ادھر سے جنت نہیں ملی تو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے. وعداً علیہ حقا، یہ اللہ رب العزت کے اوپر سچا وعدہ ہے اور گواہ کے طور پر زبور ہے، تورات ہے اور قرآن کریم بھی ہے. تم دنیا میں اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کو پیش کرتے ہو، میں نے تمہارے حق کو قیامت کے دن ثابت کرنے کے لیے 3 گواہ تیار کر رکھے ہیں. اگر تم نے ایمانداری کے ساتھ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے نام کر دیا تو تم کو بدلے میں جنت ملے گی، اور تمہارے انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جان مال اللہ کے لیے صرف کرنے پر گواہی دیں گے قرآن، تورات، انجیل. بہرکیف ہمارے اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنی پوری جان کو، اپنے پورے مال کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا. یعنی اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنا شوق، سب کا سب اللہ کے نام. ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. جب ہم نے اپنی پوری جان اللہ کے نام کر دی، اپنا پورا مال اللہ کے نام کر دیا، تو پھر وہ جان ہماری جان نہیں رہی اور مال ہمارا مال نہیں رہا. اب یہ ہماری جان اور ہمارا مال جو ہمارا تھا، اب یہ سب کچھ اللہ کا ہو گیا ہے. جان بھی اسی طریقے سے خرچ ہوگی جیسی اللہ کی مرضی ہوگی، اور مال بھی اسی طریقے سے خرچ ہوگا جیسے کہ اللہ کی مرضی ہوگی. یعنی ایک مسلمان مکمل طور پر شریعت کا پابند ہے. جب وہ شریعت کا پابند ہو چکا ہے، اللہ سے معاہدہ کر چکا ہے، خرید و فروخت ہو چکی ہے، لینا دینا طے ہو چکا، متعین ہو چکا، اب کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل کو دخل دے، اپنا دماغ لگائے، اپنی مرضی چلائے، اپنی منمانی کرے. اب اس کی اجازت نہیں ہے. کسی دکاندار نے اگر کوئی سامان کسی کو بیچ دیا، آپس میں لین دین سودا طے، لیکن جس کو خریدنا ہے وہ سامان اس کی دکان پر چھوڑ کر کے فی الحال کہیں دوسری جگہ گیا دوسرے کام سے، لیکن سودا پورا ہو چکا ہے. اب کوئی اس کے جانے کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے اور سامان لینا چاہے یا سامان کی خرید و فروخت کرنا چاہے، تو یہ دکاندار کے لیے جائز ہے کہ وہ سامان اس کو بیچ دے؟ بیچ سکتا ہے. اس مالک کی غیر موجودگی میں وہ اس کے سامان کے ساتھ چھیڑخانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگرچہ اس کا سامان اسی کا تھا، ابھی اسی کی دکان میں ہے، لیکن وہ بک چکا ہے. اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سامان میں چھیڑخانی کرے، رد و بدل کرے، کمی زیادتی کرے یا کسی دوسرے کے ہاتھ اس کو بیچ دے. جب ایک چھوٹی سی چیز جو دکان پر آدمی بیچتا ہے، ایک معمولی روپے کے بدلے اس کے خرید و فروخت کے بعد وہ سامان کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، تو یہ پوری جان اور پورا مال جو ہم نے جنت کے بدلے دے دیا ہے، اس کے اندر اپنی مرضی کو ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان ایک طرف اس بات کا دعویٰ کرتا ہے
کہ میں کلمہ کو مسلمان ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ایک اللہ کا بندہ ہوں، قرآن کریم میرا دستور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور اس اقرار کے بعد وہ اپنی مرضی چلائے، میرا من یہ کہتا ہے، میری طبیعت یہ کہتی ہے، معاشرہ یہ کہتا ہے، رواج یہ کہتا ہے، چلن اس بات کی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ بھی کر لیا اور دوسری طرف اس میں اپنا دخل بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک اصولی طور پر بات بتائی کہ ہمارے یہاں مکمل مدار ایمان کا اطاعت کے اوپر ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اور صرف شریعت کے آگے سر جھکانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جھک جانا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا اور اسی پر عمل کرنا۔ یہی ہمارا پہلا نقطہ ہے، یہی ہمارا آخری نقطہ ہے، یہی ہماری پہلی سیڑھی ہے، یہی ہماری آخری سیڑھی ہے۔ نہ اس کے پہلے کچھ، نہ اس کے بعد کچھ۔ مسلمان وہی مسلمان ہے جو شریعت کے آگے اپنے آپ کو ہر حال میں ڈال دے۔ خوشی کا موقع ہو تو بھی شریعت کے سامنے، غم کا ماحول ہو تو بھی شریعت کے سامنے، مالدار ہو گیا تو بھی شریعت کے تابع، غربت ہے، غریبی ہے، فقیری ہے تو بھی شریعت کے تابع، عام حالات ہے تو بھی شریعت کے تابع۔ وہ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکالے، یہ اسلام ہے۔ مکمل تابع داری۔ اس طریقے پر ایک مسلمان کو زندگی گزارنا یہ اس کے لیے ضروری ہے، حق ہے اس کے اوپر اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اب جب یہ بات ہم لوگ کی سمجھ میں آ گئی کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے مکمل طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا اور دل سے اس کو تسلیم کر لینا، بیچ میں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا، اپنی عقل نہیں چلانی ہے۔ ہر چیز سمجھ میں آ جائے یہ ضروری بھی نہیں۔ انسان کی عقل چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، ساری حکمتوں کو بندہ سمجھ جائے یہ اس کے بس کی باہر کی بات ہے۔ یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو بندہ سمجھ جائے۔ اس لیے اگر بات سمجھ میں آئے تو بھی اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی ہر حال میں ہمیں شریعت کی ہی ماننی ہے۔ ایک وبا، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے ہم سب کے اندر، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن بیماری ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ جب کوئی فتویٰ آئے گا، جب کوئی مسئلہ بیان کیا جائے گا تو باہر تبصرہ ضرور ہوگا، ہوٹل پر، سڑک پر۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کبھی اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے کرا کر کے اپنے آپ سے سوال کرو کہ تو ہے کون؟ تجھے آتا کتنا ہے؟ تجھے کتنا آتا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ عجب حال ہے، تجھے شریعت کا حکم سنا ہے کہ عمل کرنے کے لیے بڑی آسانی سے
انسان مسجد کے باہر نکل کر کے یہ تبصرہ کر دیتا ہے کہ میری سمجھ میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جیسے لگتا ہے پوری شریعت کے علوم اس کے سینے کے اندر سما گئے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کے سارے مطالب اور مفہوم کو سمجھتا ہے، پوری حدیث کا ذخیرہ اس کو یاد ہے۔ ایسے تبصرے کرتے ہیں لوگ، یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب انسان شریعت کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتا تو چور دروازہ کھولتا ہے۔ کیا کھولتا ہے؟ چور دروازہ کھولتا ہے۔ اب ڈائریکٹ کوئی آدمی مسلم معاشرے میں رہ کر کے یہ تو نہیں کہے گا نا میں نہیں مانتا، خدا نہ خواستہ کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ تو میں نہیں مانتا تو پھر تو اس کی حالت ہی خراب ہو جائے گی، لوگ جینے نہیں دیں گے۔ تو جینا بھی ہے اور کرنا بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ارے وہ مولوی صاحب بہت غلط آدمی ہے، ارے وہ پتہ نہیں کیا بیان کر دیا، مجھ کو تو نہیں سمجھ آیا، پتہ نہیں کیا کیا بول کر آتے، کچھ بھی بول کے چلے گا، مجھ کو سمجھ میں تو نہیں آیا۔ یا تو بات کے اندر کمی نکالنے کی کوشش کرے گا یا ذات کے اندر کمی نکالنے کی کوشش کرے گا، اور دونوں میں کمی نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو عمل نہیں کرنا ہے، مقصد وہی ہوتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ کیسے کہے گا کہ مجھ کو عمل نہیں کرنا ہے؟ اس لیے اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر پہلے وہلے میں بیٹھا لو کہ ہمارا کام ہے صرف اور صرف شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، مکمل جان اور مکمل مال کے ساتھ، کٹوتی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، سوچتے ہو مسلمان بھی رہوں اور تھوڑا سا ادھر کا بھی مزہ لے لوں، سوچتے ہو جنت میں چلا جاؤں اور سوچتے ہو شیطان کی پیروی بھی کر لوں۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، تو بتا کس سے عبادت کا صلہ مانگے گا؟ اللہ کو بھی خوش کر رہا ہے، شیطان کو بھی خوش کر رہا ہے، تو عبادت کا بدلہ لے گا کس سے؟ پتہ چلا اللہ میں آ کے دربار میں گئے، اللہ تعالیٰ میں تو مسلمان تھا، عبادت کرتا تھا، کہ تو شیطان کو تم مناتے تھے نا، اس سے مانگ لو، شیطان سے مانگنے آ گئے، تم تو مسلمان تھے نا، تم ان سے مانگ لو۔ اس لیے صرف ایک اللہ کے بن جاؤ، ایک اللہ کے بن جاؤ۔ اس کے بعد جب انسان کو اپنے اللہ پر اور اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دل سے، دماغ سے نہیں، دل سے جب مکمل اعتماد اور یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان کے ایمان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں ہلا سکتی۔ یقین تھا، یقین کامل اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں کچھ دنوں پہلے جنگ آزادی ہوئی، اس زمانے میں ہمارے آج کے دور کے مطابق جہالت زیادہ تھی، عام طور سے لوگ بے پڑھے لکھے ہوتے تھے، بہت زیادہ جانتے نہیں تھے، موٹی موٹی باتیں جانتے تھے، اسی کے اوپر عمل کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں کے سامنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا۔ ایک آدمی پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، دوسرا آدمی وہیں کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا، روح اس کی نکل گئی، جان ختم ہو گئی، ابھی زندہ تھا ابھی مردہ ہو گیا، اس کی لاش کو ادھر پھینک دیا، پھر دوسرے کو لے گئے، پھر دوسرے کو لٹکایا، سارے لوگ کھڑے ہو کے اپنی آنکھ سے نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کو لے جا رہے ہیں، ایک ایک کو پھانسی دے رہے ہیں، اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں،
لیکن اس میں سے کسی ایک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے کو ماننے سے نعوذ باللہ انکار کرتا ہوں، تم میری جان بخش دو۔ کسی ایک مسلمان نے یہ بات نہیں کہی، سب نے کہا لٹکا دو پھانسی پر۔ کیا کر لو گے؟ لٹکا دو، مرنا تو ہے، مر جائیں گے، لیکن جو فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے تو واجب ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، ایمان انتہائی مضبوط، مکمل اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ آج کے دور میں بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، شریعت سے بچنا مقصود ہوتا ہے، لہذا انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ایک بات بتاؤ، نیٹ پر سرچ ماریں گے، یوٹیوب پر یا کہیں نہ کہیں نیٹ پر دیکھ لیں گے کہ کسی دوسرے نے کچھ اور کہا ہے، اب لو نہ لڑائی شروع۔ ارے فلاں نے تو ایسے کہا تھا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں یہ کر دیا، فلاں فلاں کا تم بندہ ہے۔ مارے دنیا بھر کے علوم جمع کر کے رکھ رہا ہے، ذرا دیکھوں میں فلاں قاری کیسے پڑھتا ہے، فلاں مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا تک بات محدود ہے، عمل تو نے کیا کیا اس سے محدود نہیں۔ کل قیامت کے دن بات عمل کی ہوگی، سرچ کی نہیں ہوگی، تو نے کتنا سرچ مارا تھا، ایک دن میں کتنا نیٹ خرچہ کرتے تھے، ذرا یہ بتا دو، کتنی ویڈیوز سنتے تھے مولوی صاحب کی، یہ بھی بتا دو۔ کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں، قیامت کے دن سوال صرف یہ ہوگا کتنا کر کے لائے ہو بتا۔ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا کیا جائے گا تو یہی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ما قدمت، کیا لے کر کے آئے ہو؟ فیرا یمینا، پوری لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قیامت کا منظر اس حدیث کے اندر کھینچ دیا۔ بہرکیف میں اس موضوع کو ادھر نہیں لے جانا چاہتا، ہمارا کام ہے مکمل شریعت پر اعتماد، اور شریعت پر اعتماد اس کے لیے ضروری ہے اپنے علاقے کے علماء سے تعلق، بغیر علماء کے شریعت یہ بالکل ایسے ہی ناممکن والی بات ہے، جیسے کہ انسان بغیر شادی کے اولاد کی تمنا کرے، ناممکن والی بات ہے، ایسے ہی بغیر علماء کے صحیح شریعت کو سیکھ کے عمل کرنا بھی ناممکن بات ہے۔ روز مسجد میں آؤ، تہجد کے ٹائم 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر کے رو رو کے دعا کرو یا اللہ مجھے اولاد دے دو، شادی ہی مت کرو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہت عقل مند آدمی ہے، ایک دم نیک آدمی ہے، ایک دم صوفی ہے، بس اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتے۔ کوئی کہے گا ایسا؟ سب اس کو کہیں گے کتنا بیوقوف احمق آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کھانا کھاؤ تو پیٹ بھرے گا، کھانا تو کھانے رہا، چلا رہا اللہ میں بھوک مٹا دو، کچھ اللہ نے اسباب بھی تو پیدا کیا ہے۔ وہی حال ہے کہ علماء سے ربط کیے بغیر، علماء سے شریعت سمجھے بغیر خود پر اعتماد کرنا کہ میں خود سمجھ کر کے شریعت پر عمل کر کے دکھا دوں گا، یہ حماقت ہے، صرف اور صرف شیطان کا بہکاوا ہے۔ اس لیے سب سے اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور اعتماد کو بحال کرو، اس میں حسن ظن رکھو، حسن ظن۔ ایک کتاب میں، عربی کی کتاب ہے، اس میں قصہ لکھا ہوا ہے، بھیڑیوں کی ایک جماعت بکریوں کے پاس گئی اور جا کے بکریوں سے کہا کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتنا لفڑا، چیچی مچی، جنگ جدال، خون خرابہ کس لیے بھائی؟ ایک دنیا ہے، ایک جنگل ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، لڑائی جھگڑا بند کرو، سب ہنگامہ آرائی بند کرو۔ اب بکری بیچاری کون سا خون پینے والی ہے؟ اس نے کہا ہاں بند ہونا چاہیے، بالکل جنگ جدال بند کرو، امن شانتی کے ساتھ رہو، ہم جہاں چاہیں چلے جائیں، تم بھی جہاں چاہیں چلے جائیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھو لڑائی کی بنیاد یہی ہے، یہ کتے جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں کتے ہیں نا نگرانی والے،
بکریوں کی نگرانی والے جو کتے ہیں، یہی کتے سب سے بڑی مصیبت ہیں۔ اگر ان کتوں کو تم مار مار کے نکال دو، بھگا دو، تو پھر نہ ہمارے ساتھ کوئی دقت نہ تمہارے ساتھ کوئی دقت، آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی۔ یہ بھونکتے ہیں، ہم کو غصہ چڑھتا ہے، یہ ہم کو کاٹتے ہیں تو موقع ملتا ہے تو ہم بھی تم کو کاٹتے ہیں۔ بکری بیچاری بھولی بھالی سمجھ میں آ گئی، ہاں ایک دم 100% صحیح بات ہے، ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فلاں مولانا صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے، 4 چکا گاڑی سے چلتے ہیں، ایک دم لٹیری قوم ہے، ان سے پہلے بزن ہو جائے۔ اب جب بکریوں نے سینگ مار مار کے کتوں کو زخمی کر کے بھگا دیا تو بھیڑیوں نے کہا کہ الحمدللہ آج پیٹ کی اچھی طرح بھرے گا۔ اس کے بعد چوطرفہ بکریوں پر حملہ کیا اور خوب خوب لوٹا، ساری بکریوں کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ جو کتے بھونکنے والے تھے یہی ہماری پہرے داری کر رہے تھے۔ آج پوری طاقت اسی پر صرف کی جا رہی ہے۔ مسلم قوم کو پہلے ان کے علماء سے کاٹو، ان کے قائد سے کاٹو، ان کے لیڈروں سے کاٹو، ان کو پہلے بے یار و مددگار کرو، جھوٹے لیڈر بنو اور بعد میں ان کو جیسے چاہو گھما دو۔ جس محفل میں بیٹھیے، جہاں 2-4 لوگ بیٹھیں گے، تھوڑا سا دین سے تعلق ہوگا تو بات جب کریں گے تو سب سے پہلے علماء کی برائی سے بات کا آغاز ہوگا اور علماء کی شکوہ شکایت پر بات ختم ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تم دین پر عمل کیسے کرو گے؟ اٹھا کر کے پڑھو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو۔ میں نہیں کہتا کسی مولوی کی بات پڑھو، ورنہ کہو کہ مول صاحب نے اپنے بارے میں لکھ دیا ہوگا۔ پہلے پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ سمجھو جا کر کے، حدیثیں پڑھو، حدیث کے ترجمے میں کیا لکھا ہے لوگوں نے، جن کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہے انہی کا پڑھو۔ جو پہلے کے بڑے بڑے علماء گزر گئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر علماء کے مضامین کو پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فتویٰ استفتاء گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، ایک بے نمازی داڑھی منڈا ہے اور دوسرا علماء کو گالی بکنے والا ہے، علماء سے بدظن ہے، کس سے رشتہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آج بھی کتابوں میں موجود ہے، اٹھا کے پڑھ لینا۔ فرمایا داڑھی منڈے بے نمازی کے ساتھ بچی کا رشتہ کر دو، اللہ اس کو توبے کی توفیق دے گا، نماز پڑھے گا، داڑھی رکھ لے گا، ایمان پر مرے گا۔ لیکن جو داڑھی رکھ کر کے بھی علماء کو گالی دیتا ہے، کبھی 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 اس کو اپنی لڑکی مت دینا، کیونکہ اس کے ایمان پر مرنے کا کوئی یقین نہیں ہے، وہ مرتد ہو کے مرے گا۔ آج جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ہر طرف اور واویلا مچتا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ان تمام بیماریوں کی جڑ کھدیر کھدیر کر کے دیکھ لو کہ جہاں علماء سے بدظنی ہوتی ہے، علماء کے ساتھ بدزبانی ہوتی ہے، وہی لوگ اپنا ایمان مارکیٹ میں سب سے پہلے بیچتے ہیں۔ شریعت کے ترجمان ہیں وہ، شریعت کے محافظ ہیں وہ۔ اللہ رب العزت نے شریعت کی، دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ شریعت کی حفاظت انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ پہلے انبیاء بھیجے جاتے تھے، انبیاء کا سلسلہ بند کر کے علماء کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی کر دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، حوالہ تلاش کر لینا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے علماء کا مقام انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہے۔ جو کام انبیاء بنی اسرائیل سے لیا جاتا تھا وہ کام آج دنیا میں علماء امت محمدیہ سے لیا جاتا ہے، اور جو درجہ کل قیامت کے دن انبیاء بنی اسرائیل کو ملے گا وہی درجہ علماء امت محمدیہ کو بھی ملے گا۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے باب فضیلت العلم والعلماء کے اندر، اور کہا ہے کہ جب جنت میں جانے کا مسئلہ ہوگا تو علماء کو روک دیا جائے گا۔ نمازی صاحب بھی جا رہے ہیں، حاجی صاحب بھی جا رہے ہیں، شہید بھی جا رہے ہیں، ولی بھی جا رہے ہیں، صدیق بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، مجاہد بھی جا رہے ہیں۔ تو علماء تو پوچھیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہم کو روک دیا، پوری دنیا جنت میں جا رہی ہے، ہم کیا یہاں کھڑے ہو کے کریں گے؟ ہم کو جنت میں نہیں بھیجیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ انتم کمنزلۃ انبیائی تشفعون، تم لوگ میرے نزدیک میرے بھیجے گئے انبیاء کی طرح ہو، سفارش کرو۔ جو جا رہے ہیں جنت میں جانے دو، جو بچ جائیں گے ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں بھجواؤ، پھر بعد میں جاؤ گے۔ ابھی کہاں آگے آگے بھاگے جا رہے تھے، پیچھے چھوٹ جائے گا اس کو کون پوچھے گا؟ اس لیے میں نے کہا یہ تمہید کے طور پر کہ شریعت کا مطلب یہ ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے۔ آپ کے سر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، اس کا تعلق وہاں سوئچ سے، سوئچ کا تعلق باہر لگے بورڈ سے ہے، اس کا تعلق ٹرانسفارمر سے ہے، اور ٹرانسفارمر سے لائٹ کاٹ دو، یہاں دباتے رہو، کیا ہوگا؟ چلے گا؟ دین آتا ہی علماء کے راستے سے، علماء سے اپنے تعلق کو کاٹ کے چاہو کہ میں دین پر خود چلتا رہوں، بالکل ناممکن ہے۔ کنیکشن جوڑو تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ جو گمراہ فرقے ہیں وہ اسی طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہ کرنے کا ان کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے وہ علماء سے بدزن کر دیتے ہیں تاکہ میں جو بات اپنی من مرضی کی کہوں یہ کسی عالم سے جا کے نہ سمجھے، ورنہ ہمارا پول کھل جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اور آپ اس کو سمجھانے جائیں گے تو وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پہلے سمجھایا گیا ہے کہ یہ مولوی کو جانتے تھوڑی نا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ الٹے آپ کو سمجھائے گا۔ اگر اس کا اعتماد ہوتا اپنے علماء پر تو علماء کو سمجھاتا نہیں، علماء سے سمجھتا۔ اب کسی بیوقوف آدمی کے دماغ میں ہوا بھر دی جائے کہ یہ دوائی اس کام میں نہیں آتی ہے، اس کام میں آتی ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو کہیں گے بھائی تیرے سر میں درد ہے تو یہ دوا کھا لے، بخار ہے یہ دوا کھا لے، تو سمجھائے گا باولے ہو گئے کیا، یہ دوا نہیں یہ دوا کھاؤ۔ کیوں؟ اس کو پہلے سمجھا دیا گیا کہ ڈاکٹر کچھ نہیں جانتے، سب بیوقوف ہوتے ہیں، خالی کھیل کود کے آ جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کی بات کون مانے گا؟ ڈاکٹر پر اعتماد ہوگا تو اس کو دکھائے گا اور اس کی لکھی ہوئی دوا کو کھائے گا۔ اعتماد ہی نہ ہو تو کیوں جائے گا؟ یہی حال ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے ضروری اور مضبوط اقدام یہ ہے کہ آدمی اپنے علاقے کے علماء کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر کے رہے، پھر کوئی باطل طاقت آپ کو ہلانے کی کوشش نہیں کر سکتی، نیت ہی نہیں کرے گی۔ لہذا جن چیزوں کو شریعت نے اعلان کیا ہے وہ کون سمجھائے گا؟ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے 3 راستے میں نے بیان کیے تھے ایک جگہ، اور وہ 3 راستے ہی ہیں جس کے راستے سے ایمان پر عام طور سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک ہے ختم نبوت والا، ایک ہے نزول عیسیٰ مسیح والا،
ایک ہے ظہور مہدی موعود والا. 3 چور راستے اختیار کیے جاتے ہیں. آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ علماء جو مطلب بیان کر رہے ہیں، احادیث کا جو مطلب بیان کر رہے ہیں، جب آپ کو اعتماد نہیں ہوگا تو کوئی باطل طاقت جو مطلب بیان کرے گی آپ مان کے اسی کے ہاتھ بک جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کی توضیح و تفسیر میں حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھ دی، پوری ایک کتاب لکھ دی. اسی سے سمجھ جائیے کہ اس کے اندر کتنی باریکیاں ہیں. لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے والے، اور ہم نے ان کو اپنا مالک مان لیا. لہذا خالق اور مالک کا جو فیصلہ ہوگا وہی ماتحت لوگوں کو ماننا ہوگا. ماننا پڑے گا نہیں ماننا پڑے گا. ہم لوگ لوم پر ساڑیاں چلاتے ہیں نا، تانا بانا سب دوسرے کا ہوتا ہے، ہماری کیا ہوتی ہے؟ محنت ہوتی ہے. اب ایک ڈیزائن ہمارے پاس آئی، اس کو بنا کر کے ہم نے چلانا شروع کر دیا. اب جو بنانے والا گرہست ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیزائن اب ختم، اب میل بدلو، نیا میل چلاؤ. تو کوئی کاریگر جھگڑا کرے گا؟ کیسے بدل سکتے؟ ہمت کیسے کہنے کی؟ کوئی کرے گا؟ نہیں. پریشانی چاہے جتنی بھی ہو، مسائل چاہے جتنے بھی ہوں، اب سیٹھ جی نے کہہ دیا کہ بھائی میل بدل دو، اب یہ میل نہیں چلے گا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں نئی منیا ہو کہ نئی جوتی ہو، ہر چیز کو کاٹ کے نکالنا ہے. اب نئے طریقے سے نیا میل بنائیں گے، نیا پتا کٹے گا تو چلے گا، بات ختم. کیوں؟ دماغ نے کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تانا بانا سب کچھ سیٹھ جی کا ہے، ہماری محنت مزدوری ہے، جیسے وہ کہیں گے ہم کو ویسے چلانا. تو جب انسان اپنے دل و دماغ سے اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مان لے گا تو اللہ تعالیٰ جو بات کہے کہ بندہ اس کو مانے گا. اور اگر ایمان میں کمزوری ہوگی تو چور دروازہ نکالے گا. لہذا اللہ رب العزت نے جب اعلان کر دیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، یہ آخری نبی ہے. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا خاتم النبیین، کیا قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت! اللہ تعالیٰ نے سارے اعتراضات کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، کچھ بچا نہیں. رسول اللہ و خاتم النبیین. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرے طرف خاتم النبیین کہہ دیا. نبی کا صیغہ لایا اور جمع کا صیغہ لایا. خاتم ہی بھی تو کہہ سکتے تھے، ضمیر لوٹا کر کے. جو لوگ عربی سمجھتے ہوں گے ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن اللہ نے دوبارہ نبی کے لفظ کو جمع کے ساتھ لوٹایا، مطلب یہ کہ تمام قسم کی نبوت ختم، سب کا دروازہ بند. اسی لیے مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی. اور لیٹر پر مہر کب لگائی جاتی ہے؟ پورا تیار کرنے کے بعد یا ادھورا رہتا ہے تبھی؟ لیٹر پورا تیار کر کے لفافے میں ڈال کے لفافہ بند کر کے اب مہر لگائی جاتی ہے. جب مہر لگ گئی سارا کام ختم، اب نہ کچھ گھٹے گا نہ بڑھے گا، سسٹم ہی ختم. سب اگرچہ مہر سب سے بعد میں لگتی ہے لیکن سب سے اہم ہوتی ہے، سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے پہلے دکھتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نشانیاں بتائی گئی تھی. ایک صحابی کا انتقال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے،
چادر ڈالے ہوئے تھے، قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی چادر سر کی پیچھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اچک رہے ہیں، تھوڑا سا اور سر کے، چادر تھوڑا سا اور سر کے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے لگے، کسی طرح سر کے، اب وہ اچک رہے ہیں کہ اس کو دکھ جائے دکھ جائے دکھ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ سلمان دیکھنا چاہتے ہیں، چادر پکڑی، سرکا دیا، چادر پکڑ کے سرکا دیا تاکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ جائے، جو نشانی وہ کھوج رہے نا وہ نشانی ان کو مل جائے۔ لو بھائی دیکھ لیں گے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں دائیں سے قریب بائیں سے تھوڑا دور مہر نبوت لگائی گئی تھی، ایک نشان تھا۔ اور وہ نشان تورات اور زبور انجیل کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایسا یہاں پر ایک نشان ہوگا، جس نبی کے پیٹھ پر وہ نشان ہوگا وہ آخری نبی ہوگا۔ ختم نبوت کا عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا انا خاتم النبیین و آدم بین الطین والماء، میں خاتم النبیین تبھی بن چکا تھا اللہ کی کتاب میں، اللہ کے فیصلے میں، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی ان کی مٹی ادھر تھی اور پانی الگ تھا، یعنی ان کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی مٹی تیار نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں آخری نبی بنا کر کے بھیجا جاؤں گا، اور جو بھی نبی دنیا کے اندر بھیجا گیا، جو بھی رسول دنیا کے اندر بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے اس سے معاہدہ لیا، ان سے وعدہ کرایا کہ اگر آپ کی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو آپ کو ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا اور اپنا نبی بنانا پڑے گا۔ سب نبی نے اقرار کر لیا، لیکن کسی نبی کی زندگی میں تو نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبانی طور پر تو اقرار کیے تھے، ذرا عملی طور پر بھی کر کے دکھاؤ۔ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ جیسے مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان کے اوپر لے گئے، مسجد حرم سے بھی 7واں آسمان کے اوپر لے کے جا سکتے تھے نا، لیکن نہیں، ایک نئی تاریخ بنانی تھی۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لے گئے کہاں؟ مسجد اقصیٰ۔ وہاں تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول بھیجے گئے تھے، تمام کی تمام انبیاء اور رسول کی روحوں کو انسانی شکل میں جمع کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 2 رکعت نماز پڑھوائی گئی، تاکہ یہ جو وعدہ کیا تھا کہ ان کو اپنا نبی اور امام بنائیں گے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ وعدہ پورا کریں گے۔ تشریحات اور تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی روحیں پہلے سے تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے، تاکہ شان عظمت ظاہر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مکمل بنا دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اعلان کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج میں نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ جب شریعت مکمل ہو گئی تو اب بعد میں اس کو کچھ لکھنے کا کیا مطلب؟ جب ایک آدمی کتاب لکھتا ہے اور کتاب لکھنے کے بعد کہتے ہیں تم بالخیر، اب اس کے بعد بھی کچھ لکھے گا؟ تو تم بالخیر تو خیر، اب تو کتاب پوری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے بھی اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی یا کسی رسول کے آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا اور شروع سے لے کر کے اخیر تک اس کا اعلان کرایا گیا، اور ہر امت کو، ہر نبی کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو۔
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وضاحت ہے۔ پھر ترمذی شریف کی روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت بھی بند ہو گئی اور رسالت بھی بند ہو گئی، اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کان کھول کے سن لو، الا، ہمارا وہاں محاورے میں چلتا ہے نا، کوئی بات کہیں رہتی ہے بہت اہم، کہتے ہیں ارے سنو سنو سنو، جب سب لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا، سنو 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 میری بات سنو، جب سب لوگ متوجہ ہو گئے تو فرمایا انا خاتم النبیین، میں سب سے آخری نبی ہوں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی کسی طرح کا کبھی نبی نہیں آئے گا۔ قصہ ختم۔ اسی لیے فرمایا نا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی، اللہ کی طرف سے کوئی نبی بنایا جاتا تو عمر کو سب سے پہلے نبی بنایا جاتا۔ عمر کے اندر نبوت کی صفات موجود ہے، لیکن اب کسی کو نبی بنانا نہیں ہے تو اس لیے عمر بھی نبی بننے والے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بمنزلہ ہارون کے ہو، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے ہر چیز میں ان کے معاون اور مددگار، ایسے ہی علی تم بھی میرے ساتھ ہر چیز میں معین مددگار ہو۔ اب ہو سکتا تھا کوئی بدھو آدمی سوچے کہ جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے ایسے ہی علی بھی نبی رہیں گے۔ آپ نے فرمایا ولیکن، حدیث کے لفظ کیا ہے، لیکن اب نبوت نہیں ہے، اب نبوت نہیں ہے، یعنی آپ نبی نہیں ہیں، ان کو بھی منع کر دیا، سارے امکانات بند کر دیے اور واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر اشارہ بھی فرمایا کہ سنو، یہ دجالی لوگ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے، یخرج من بعد 30 دجالون کذابون، متنبع کر دیا۔ یہ بھی سن لو کہ میرے بعد 30 ایسے آدمی آئیں گے جو انتہائی اعلیٰ قسم کے جھوٹے ہوں گے، کذابون، دجال ہوں گے، فریبی ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کھول کھول کے بتا دیا، لیکن یہ باتیں دل و دماغ میں تب اتریں گی جب اعتماد ہوگا، تعلق ہوگا، ربط ہوگا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا، لیکن وہی پہلی والی بات دماغ میں رہنی چاہیے کہ ہمارا کام ہے شریعت کی بات کو ماننا، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ اب جب حدیث کے اندر یہ بات آ گئی کہ ینزل عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور فلاں 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 کام کریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس بات کو ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور یہ کام کریں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا۔ یہ اس کا کام ہے یا اس میں نقطہ لگانا اس کا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ جو فرما دیا وہ ماننا ہے۔ اب اس میں ہم نقطہ کیوں لگائیں بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا بن کے آئیں گے؟ اگر نبی بن کے آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوں گے؟ اور اگر نبی بن کے نہیں آئیں گے تو ان کی نبوت کہاں چلی گئی؟
پھر آئیں گے تو کس پر عمل کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے یا یہ کہ وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے؟ طرح طرح کی خرافات آدمی دماغ میں سوچ کر کے لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے۔ یہ خرافات کرنے کی تم کو ضرورت کیا ہے؟ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں ہے، حدیث پر ایمان نہیں ہے؟ جب حدیث پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے، تو پھر تم اس کو اتنا ہی مانو نا جتنا بتایا گیا۔ تم جتنے سمجھنے کے لائق تھے اتنا تم کو بتا دیا گیا، جتنا سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی اتنا تم کو نہیں بتایا گیا بس۔ اور پھر یہ تمہاری کیا مزاج، تمہاری کیا ضرورت ہے، اور تم کو اس سے کیا بحث ہے کہ وہ اتریں گے تو کیا عمل کریں گے، کس پہ عمل کریں گے؟ جب وہ اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس پہ عمل کرنا ہے۔ جو اللہ بھیجے گا وہ خود بتا کے بھیجے گا، تم کو کیا پریشانی ہے بیچ میں؟ خواہ مخواہ کا اپنا دماغ کھپا رہے ہو کہ کیا کریں گے، کس پہ عمل کریں گے، فقہ پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ سب خرافات اور واہیات کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت ہے۔ کیا ہے؟ جہالت، پرلے درجے کی جہالت ہے۔ علم اگر ہوتا تو حدیث کو تلاش کرتا اور اس کو ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر، اگر اس دور میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیات ہوتے، اب تک وہ زندہ ہوتے، تو ان کے پاس بھی میرے اوپر ایمان لا کر کے میری اتباع کرنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے میری شریعت کے اوپر عمل کرتے اور مجھے اپنا نبی مانتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہے گا وہ وہی کرے گا جو حضور نے فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے وہ بھی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، ان کو الگ سے کچھ کام دے دیا گیا ہے، وہ ہماری شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہم کو بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ کام میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کام کریں گے وہ بھی شریعت کس کی بنے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بنے گی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر ملک کا الگ الگ قانون ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا صدر جمہوریہ اگر دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہاں با اختیار ہوگا کہ بے اختیار ہوگا؟ وہاں جا کر کے اپنا قانون چلائے گا؟ نہیں چلا سکتا، ہے تو صدر جمہوریہ ہی لیکن اپنے ملک کا ہے۔ اب دوسرے ملک میں جانے سے تھوڑی نہ کہیں کہ صدر جمہوریہ ختم ہو گیا، نہیں ختم ہوا، اس کا عہدہ بھی نہیں ختم ہوا، آج بھی وہ صدر جمہوریہ ہے، اپنے ملک میں صدر جمہوریہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں صرف ایک مہمان ہے، وہ ہمارے قانون کے دائرے میں رہے گا، اس کے ملک کا قانون جو ہوگا وہ جانے۔ تو وہ صدر جمہوریہ بھی ہے اور دوسرے ملک کے قانون کے تابع بھی ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی بھی ہوں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح جھوٹ اور فریب ہے، کیونکہ عیسیٰ کا مطلب وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آسمان سے اتریں گے اور جو مریم کے بیٹے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ وہ آسمان سے اتریں گے، دنیا دیکھے گی ان کو کہ عیسیٰ ابن مریم اترے ہیں، ان کو عیسیٰ ابن مریم ماننا ہے، ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جہاں بھی پیدا ہو گیا وہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اس کھیت کی مولی ہے بھائی، یہ منہ اور مسور کی دال ہے۔ لہذا یہ تو بالکل ہی فراڈ ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔
نمبر 1 کا زندیق ہے، قتل کر دیا جائے گا، جیسے مسلمہ کذاب کو صحابہ کرام نے بری طریقے سے مارا، اور اس کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اسلامی حکومت والوں نے اس کو بری طریقے سے مارا، ایسے ہی قیامت کی صبح تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا مارا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ عیسیٰ کا دعویٰ جو کرے گا وہ بھی پیٹا جائے گا۔ مجنون سوار ہو گیا تجھے؟ چلتے پھرتے جس کو بھی چاہو پکڑ کے کہہ دو کہ میں تیرا ابا ہوں، مان لیں گے؟ وہ بھی جوتا کھائے گا۔ ایک تیسری چیز ہے جس کے راستے سے انسان جلدی گمراہ ہوتا ہے، اور وہ ہے مہدی۔ کم و بیش سارے لوگ اتنا جانتے ہیں کہ ایک مہدی آئیں گے۔ اب مہدی کی پوری وضاحت کون کرے گا؟ آپ تو مول صاحب کو پوچھیں گے نہیں، اس میں کہ مول صاحب کو بہت خراب چیز ہے، ان کے پاس کون جائے گا پوچھنے؟ اور دوسری بات ہے کہ مول صاحب کو کچھ آتا بھی تو نہیں ہے، جاہل سب ہوتے ہیں، خالی نماز پڑھا لیتے ہیں، یہی بہت بڑا کام ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ اب جب اتنا زیادہ انسان علماء سے بدظن ہو جائے گا تو جو آدمی یہ کہے گا کہ میں مہدی ہوں اور حدیث میں یہ سب لکھا ہے، میرے اوپر صادق آ رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ مانے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرول کیا ہے، بھنڈی کیا ہے، اور کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا، تو دکاندار جو چیز چاہے گا جیسے چاہے گا بیچ دے گا، مرچا دے دے گا، کہے گا لے جاؤ یا پرول ہے تھوڑا تیکھا ہو گیا۔ وہ گدھوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے،